بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید. آج 1 ستمبر 2023، لیکن ہمیں بات کرنی ہے آج سے 2 سال پہلے کی، اس شہادت کی، اور اس شہادت کی یاد میں آج اس برسی کی جو بہادری کا استعارہ ہیں، جو ہمت ہیں، حوصلہ ہیں، اور ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے نام سے لرزہ تازی ہو جاتا ہے ان لوگوں پر، ان گماشتوں پر، ان عقوبت خانوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے جب ان کا نام آتا ہے. یہ محترم نام سید علی گیلانی صاحب کا ہے. وہ جو ہمت بن کے بولتے ہیں تو ایک کڑک ہے، ایک گرج ہے جو سن کے ہندو اور وہ تمام وہ لوگ جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہے ہوتے ہیں وہ کانپ جاتے ہیں. ہمیں اس محترم معتبر ہستی پہ بات کرنی ہے. میرے لفظوں کا کال شروع ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے اپنے ساتھ بہت ہی محترم ہستی کو بلا رکھا ہے. محمد فاروق رحمانی صاحب، جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں اور مستند باتیں ہیں ان کی جو ہم ان سے سنیں گے. لیکن آج کی ساری باتیں آزادی کشمیر کے علاوہ صرف اس ذات کے حوالے سے ہوں گی جن کا نام سید علی گیلانی ہے، کیونکہ آج ان کی برسی ہے. ہم ان کے لیے دعاگو ہیں. ہم ان کی شہادت پہ جہاں فخر کرتے ہیں وہاں ان کی کمی بھی محسوس کرتے ہیں. باقی بہت ساری باتیں ہم نے پوچھنی ہیں جناب سے، فاروق رحمانی صاحب سے. سر، آپ کا بہت شکریہ اور خوش آمدید کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں نے تمہید تو باندھ دی. میرے لفظ چھوٹے ہیں، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں. ان کا قد ان لفظوں سے بڑا ہے. مختصر سا ان کی ذات کے حوالے سے آپ فرمائیے. یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. علامہ اقبال. تو یہ دراصل ہم اسلاف کو یاد کرتے ہیں. اسلاف ایک قوموں کی جان ہوتے ہیں جی. تو ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. بجا فرمایا. اور جن اسلاف کا قومی زندگی میں، ملی زندگی میں، دینی زندگی میں ایک کردار بنا ہو، واہ، کنٹریبیوشن ہو، تو وہ اور بھی زیادہ یہ نقوش رکھنے والے ہوتے ہیں. تو سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ انہی میں سے یہ ایک ایسی شخصیت ہے، یعنی بطل حریت ہے، جن کی زندگی جو ہے جی وہ جہد مسلسل سے عبارت ہے. صحیح. سٹرگل اینڈ سٹرگل، کنٹینیوڈ جی. سٹرگل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ملی بھی، سیاسی بھی، دینی بھی، ادبی بھی، علمی بھی. یہ ان کے بڑے حسن. تو رائٹر بھی تھے. ہاں جی. اور اسی چیز پر انہوں نے لکھی ہیں. میں ان کی ایک کتاب کا اقتباس بھی پڑھوں گا. ضرور سنیں گے. تو انہوں نے ابتدا سے ہی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز یہ ایک تنظیم، ایک مذہبی تنظیم میں شمولیت سے کر دیا. اس کے پلیٹ فارم سے کیا. پلیٹ فارم کے ساتھ. لیکن بلاخر چونکہ کشمیر جو تھا، جہاں وہ پلے تھے، بڑھ کر جوان ہوئے تھے، وہاں کشمیر کی آزادی کا مسئلہ بنیادی مسئلہ تھا. جی. حالانکہ ان کی تنظیم جماعت اسلامی کا مسئلہ جو تھا وہ اقامت دین کا تھا. اچھا. یعنی وہ اس بات پر قائم ہوئی تھی کہ ہم ریاض و کشمیر میں دین کی اقامت کریں گے. یہ ان کا منشور تھا.
تو لہذا پرائمری امپورٹنس ان کے سامنے اسی بات کی تھی 1940s میں، 47 میں، 48 میں یا 48 یا 49 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی وہاں پر. لیکن رفتہ رفتہ اسے کشمیر کے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو مطابقت پیدا کرنی پڑی، ایڈجسٹ کرنا پڑا کہ کشمیر کا ایک مسئلہ ہے، آزادی کا مسئلہ ہے، لہذا اس کی آواز جو ہے وہ ہمیں بلند کرنی چاہیے. تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دیکھ لیا ایک کشمیر کا ماحول جو ہے، کشمیر میں ایک قبرستان کی سی خاموشی ہے. 1940s 48 کے بعد تو قبرستان کی خاموشی تھی وہاں پر، لیکن اس وقت بھی ایک توانا آواز بن کے تو لوگ لہذا انہوں نے اس مسئلے کی طرف توجہ دینی شروع کی. لیکن اس میں کافی عرصہ لگا، اس میں کئی دہائیاں لگ گئیں جبکہ ان کی اس آواز میں تاثیر پیدا ہو گئی، مؤثر ہو گئی. اور پھر ان کا یہی سلوگن تھا کہ کشمیریوں کو اپنا حق ملنا چاہیے، حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور اگر کشمیری ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تو ہندوستان کو روکنا نہیں چاہیے. بالکل بالکل. اور اگر کوئی تیسرا راستہ نکل آتا ہے ٹرائیپارٹائٹ ڈائیلاگ کے ذریعے، سیکٹری کی ڈائیلاگ کے ذریعے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ان کی ایک صفت یہ تھی بڑی کہ وہ پیار اور محبت سے اپنا وہ پیغام پہنچاتے تھے. آپ سے ملیں گے، مجھ سے ملیں گے، کسی سے بھی، فرد بشر سے، ہندو سے، مسلمان سے، سکھ سے، کسی سے، وہ اسے بالکل پیار اور محبت کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچاتے تھے. وہ متاثر ہو جاتا تھا. وہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ غیر مسلم ہے، اس میں وہ نہیں کہتے. پیغام پہنچانے میں اور اس کے ساتھ وہ یہ انٹریکشن کرنے میں، ہم اس پیغام کو یہ سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں بجائے اس کے کہ کوئی ایک مذہب اس کے وہ اپنا پیغام جو ہے پہنچائے، وہ تمام لوگوں کو، وہ افراد کو، وہاں کے مقامی لوگوں کو یہ بات پہنچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے پہنچائی. بالکل معزز کو وہ چاہتے تھے پہنچائے. تو یہ ان کی بڑی خصوصیت تھی. لہذا وہ ایک رطب اللسان مقرر کی حیثیت سے مشہور ہو گئے. میری مٹھاس جو ہوتی ہے بول چال میں، تقریر میں، لب و لہجے میں، وہ مٹھاس تھی تقریر میں ان کی. آپ کی گفتگو سے میری سامنے اس وقت ان کی کالی داڑھی والی صورت جو ہے وہ آ گئی ہے، ان کے بولنے کا انداز آ گیا ہے. مطلب آپ جس سے پیار سے گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے وہاں بہت پیچھے لے گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک جوان اور توانا قسم کے نوجوان تھے، اور پھر 91 سال میں بھی وہ اسی ترنگ کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ان دونوں چیزوں میں کیا وہ جذبہ تھا، حوصلہ تھا، ہمت تھی، کیا چیز نظر آتی ہے؟ ایک تو خود اعتمادی تھی. اچھا، بے پناہ. جی. لیکن سب سے بڑھ کر خدا اعتمادی. تو یہ وہ کہتے ہیں نا، یہ اقبال نے ہی کہا ہے، یقین اللہ مستی خود گزینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار،
کہ غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. بالکل. ان میں غلامی کے خلاف لڑنے کے لیے وہ کہتے تھے یقین ہونا چاہیے. یقین کی دولت جو ہے وہ بڑھاپے میں بھی جوان کر دیتی ہے. لہذا انہیں وہ ذوق اور وہ بڑھاپا نظر نہیں آتا تھا اس وقت. جی ہاں جس کو چیلنج کرتے تھے. حالانکہ 90s کے بعد جو صورتحال بنی تھی وہ بڑی خوفناک تھی. صحیح. اور بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد اور بھی زیادہ بھیانک ہو گئی وہ صورتحال. لیکن اس میں وہ ان کے لیے اب کوئی چارہ کار نہ تھا کہ ان کو مستقل طور پر نظر بند تا دم مرگ جیل میں رکھے. ہاؤس اریسٹ. جی. ہاؤس اریسٹ تو نظر بند تو پہلے بھی تھے، یعنی 60s سے ہی چلے آتے تھے مختلف. تو مجھے بھی یہ ملا ہے موقع، ہم اکٹھے بھی تھے جیل میں. اچھا، اس کو بھی شرف کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے مطلب یہ شرف کی بات ہے کہ اتنے بڑے کاز کے لیے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ سامنے نہتے ہو کے ڈٹ جانا، اپنے بات پہ قائم رہنا، یہ بڑے شرف کی بات ہے. آپ کی ملاقات، آپ نے کہا کہ ہم اکٹھے بھی تھے، وہ بات بتائیے. ملاقاتیں تو ہر وقت ہوتی تھی جی. کیونکہ ہم وہیں رہتے تھے. تو لیکن جیلوں میں بھی اکثر ملاقاتیں ہوئیں. البتہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جیل میں ہوتے تھے، میں دوسرے جیل میں ہوتا تھا. ہاں، لیکن ایک دو بار ہم اکٹھے تھے کچھ مدت کے لیے سینٹرل جیل سری نگر میں. صحیح. ہاں. تو لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. جی جی. میں سب جیل ہیرا نگر ہے. اچھا. جموں میں. اچھا. جموں ڈسٹرکٹ میں ہے وہ یہ سب جیل ہیرا نگر. تو زیادہ تر اس میں پولیٹیکل ڈیٹینیوز ہی رکھے جاتے ہیں. تو ہم کوئی 20-25 تھے 1984 میں. اچھا. ہاں، رکھے گئے تھے وہاں. ایک واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد عید کا دن پہنچا. اچھا. تو عید سے 2 دن پہلے سب کو رہا کر دیا گیا وہاں سے، سوائے میرے. اچھا. سوائے میرے. پھر بعد میں کچھ شام قریب پہنچ گئی تو مجھے بھی آرڈر پہنچا اسے بھی یہاں سے نکالو، جیل کو خالی کرو. اچھا. لیکن رہا ہی نہیں، اسے سری نگر لے جاؤ. اچھا. ہاں. تو بہرحال تیاری کر دی گئی. اب رات کا وقت تھا تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ مجھے کہا کہ آپ کو ہم جموں لے جائیں گے، رات وہیں گزاریں گے جموں جیل میں. جموں جیل میں. اچھا. جموں جیل میں گیلانی صاحب بھی تھے. اچھا. ہاں اس وقت. تو کوئی نصف شب کے قریب مجھے پہنچایا گیا جموں جیل. تو یہ انہوں نے کہا یہاں گیلانی صاحب بھی ہیں جیل. انہوں نے مجھے کہا تو انہوں نے سیدھا مجھے اسی کے کمرے میں لیا. تو انہوں نے بھی سنا تھا شاید، انہوں نے کہا ان کو تو پہنچایا اور ان کے ساتھ علیک سلیک اور ملاقات ہوئی. تو وہ بے پناہ خوش ہوئے. اچھا. زبردست کہ کافی عرصے کے بعد یہ ان کو یہاں لایا گیا ہے تو اب ملاقات ہو رہی ہے. تو ملاقات ہوئی رات کو، پیار سے، محبت سے، شفقت سے. حوصلہ دیا ہوگا کوئی بات نہیں کہ ہم اکٹھے ہیں. ہاں، شفقت سے. تو لیکن کوئی اثر ان پر نہیں تھا کسی بھی لحاظ سے اس تکلیف کا یا گرفتاری کا یا نظر بندی کا. تو اس کے بعد
مجھے صبح کے وقت وہاں سے اٹھا کر پہنچایا گیا. ان سے میں نے رخصت لے لی اور جو یہ سری نگر پہنچا. ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں ان کا سب سے بڑا تھا کہ وہ اپنوں سے یا غیروں سے پیار اور خلوص کے ساتھ پیش آتی تھی. اخلاق بڑی چیز ہے. صحیح. اخلاقی رویہ صحیح. اس میں ان کا ایک. ابھی میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی وہ یہ آ رہی 1984 کی جیلوں میں آہستہ آہستہ ہم آگے ہی جا رہے ہیں نا. مظالم میں کہاں کہاں فرق آتا گیا, کہیں اس سے بڑھتے چلے گئے جن کو وہ اٹھا کے لاتے تھے. نہ بزرگی کا لحاظ, نہ کسی کے بچپن کا لحاظ, نہ کسی کی جوانی کا لحاظ, نہ کسی عورت کی زنانہ ہونے کا لحاظ. کہیں آپ نے ایسا ریئیکشن بھی دیکھا کہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے کوئی فوجی ہاتھ اٹھا ہو اور گیلانی صاحب کو شدید غصہ آ گیا ہو؟ نہیں, ایسی نہیں بات. اس بھی رواداری وہ اس کو پھر جس انداز میں پیش کرتے تھے, صحیح ریئیکشن کرتے تھے, وہ بڑی مضبوط ہوتی تھی, لیکن اس میں نفرت انگیزی نہیں ہوتی تھی. اچھا. ہاں, وہ اس ایکشن پر کرتے تھے گرفت, فرد پر نہیں. اس طرح نہیں, بلکہ فرد سے کہتے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ہوتا تھا کہتے تھے ہمیں تم سے گلہ نہیں ہے, تم مجبور ہو وغیرہ. ان کے حوصلے کی داد دینا پڑتی ہے کہ زندگی کے 91 برس میں سے زیادہ تو وہ نظر بند ہی رہے ہیں. ان نظر بندی کے دنوں میں جب آپ لوگ ان کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہوں گے کہ جی ان کو باہر لایا جائے, کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ آج جو ہم ایکشن کریں گے یا آج جو ہم بات کریں گے یا آج جو کریں گے اس میں جلاؤ گھیراؤ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم گیلانی صاحب کو باہر لا سکتے ہیں؟ یا آپ کو بھی وہی درس ملا کہ نہیں, لڑنا ضرور ہے لیکن اخلاق کے ساتھ, رواداری کے ساتھ, بردباری کے ساتھ؟ ہاں, اس میں یہی چیز ملا ہے کہ اس میں اخلاقی یہ بنیادوں کو زخم نہیں پہنچانی چاہیے. اپنا کاز پیش کرتے ہوئے اس میں کامیابی ہے اور اس میں پائیداری ہے اور اس میں لچک ہے. کافی لچکدار رویہ ہو تو اس میں انسان گرفت کرتا ہے مد مقابل پر. اچھا. اچھا, یہاں ایک اور چیز آ گئی ذہن میں, کون سا لمحہ تھا, جوانی کے کون سے دن تھے جو پہلی ملاقات ہے آپ کی اور گیلانی صاحب کی؟ اگر اس کی کوئی تھوڑی سی جھلک دن میں تازہ ہو وہ ضرور بتائیں کہ میرے جیسے کم علم جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے. بہت ساری یاد تو نہیں ہے لیکن اکثر ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں. جی. لیکن ایک یہ واقعہ ہے جی کہ گیلانی صاحب جو تھے وہ ایڈیٹر تھے اذان کے. اچھا. ویکلی اذان. اچھا. سری نگر سے نکلتا تھا. اچھا, لیکن سری نگر سے سوپور ان کا گھر تھا. اچھا. تو اس میں انہیں رات تو گزارنی تھی سری نگر میں ہی, ان کے لیے اور بھی مشکلات تھیں, لہذا وہ واپس ہی جایا کرتے تھے. یہ ان کے لیے بڑا پرابلم تھا. تو اس لیے وہ مستقل طور پر پھر اذان کے ایڈیٹر نہیں رہے وہاں پر. اس وقت میں نے ٹیک اوور کیا اس ادارے کو. اچھا. ایز ایڈیٹر. اچھا اچھا. ہاں, اور ان سے میں نے چارج لیا ویکلی اذان کا. تو اس وقت بلکہ اس سے پہلے بھی ملاقاتیں اس طرح ہوتی تھیں کہ میرے اہم مقالات جو تھے اچھا وہ شائع ہوتے تھے اس ویکلی اذان میں, کشمیر کے سوال پر یا کسی اور لوکل سوال پر. وہ انہی کو میں پیش کرتا تھا اور وہ پبلش کرتے تھے. لہذا آپ کو اندازہ کریں کہ ہماری ملاقات تو ہوا کرتی تھی ہفتے میں 2 ہفتے میں, دفتر میں بھی, دفتر سے باہر بھی وغیرہ.
تو لیکن یہ بات ہے کہ ان سے میں نے چارج لیا ہے اور میں ایڈیٹر اذان بنا ہوں اس وقت. اور یہ 1968 کی بات ہے. اچھا 1968 نومبر کی بات ہے. لیکن کچھ مہینے میں نے یہ اس کی ادارت کی اور اس کے بعد مجھے نظر بند کیا گیا ہے 2 سال کے لیے. گرفتار رہا میں. تو لیکن گیلانی صاحب پھر ان کے بیانات بھی آتے تھے میری رہائی پر، میری نظر بندی کے خلاف وغیرہ. اس کو تم نے کیوں اٹھا لیا، کیا کیا؟ تو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ظلم بڑھتا تھا. بالکل کہ وہ ان میں کیا ظلم جو ہے اس کی وارداتیں بدلتی ہیں. اچھا طریقۂ واردات. صحیح. ظلم اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی ظلم تھا، سپریشن تھا. لیکن ایک بات یہ تھی کہ یہ وحشیانہ پن نہیں تھا، یہ یعنی بروٹ فورس استعمال کرنا. لا آف جنگل جس کو کہتے ہیں وہ 90s میں شروع ہو گیا. بروٹ، لا بروٹس اس وقت اس میں کچھ فرق تھا. ظلم تھا، سپریشن تھا. لیکن اس وقت انہوں نے پھر لا آف بروٹس، لا آف جنگل اختیار کیا. اور جب یہ حکومت آ گئی بی جے پی کی، انہوں نے لا آف بروٹس کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا. انہوں نے کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی ہے جس کا یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ گیلانی صاحب پھر یہ کوئی 2021 تک وہ نظر بند رہے. 2021 تک انہوں نے کوئی رحم نہیں دکھایا کہ ہم یہ اس پر غور کریں کہ یہ بیمار شخص ہے، ضعیف العمر بھی ہے اور یہ مختلف امراض کا شکار ہے، اس کو لے لیں. بہت ساری بیماریاں ان کو شروع ہو چکی تھیں. تو اس کا انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، بلکہ ان کی یہی خواہش تھی کہ اس کو اسی طرح مار ڈالا جائے اور ہمیں پھانسی نہیں دینی ہو. تو جیسا کہ آج بھی وہاں پر وہ انتظار کرتے ہیں کہ جتنے لوگ جیلوں میں ہیں ان کو یہ اگر پھانسی نہ دے دو لیکن ان کو خود ہی طبی موت مرنے دو جیلوں میں. صحیح. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے روداد قفس، یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے. یہ اس کتاب کے حوالے سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ وکیلوں کو بھی پڑھنی چاہیے، یہ سیاستدانوں کو بھی پڑھنی چاہیے، یہ صحافیوں کو بھی پڑھنی چاہیے اور ہر اس طالب علم کو پڑھنی چاہیے جس کو آزادی کا مفہوم سمجھنا ہے. آپ نے کہا تھا جب ہم بیٹھے تو آپ نے کہا جی میں اس میں سے اقتباس سناؤں گا. ہم وہ سنیں گے، اس کے بعد 1-2 باتیں اور جو میرے ذہن میں ہے وہ اس کے بعد میں سنوں گا آپ سے. یہ آپ اس کا وہ اقتباس جو ہے وہ پہلے سنائیے. یقیناً وہ دیکھنے والوں کے لیے اور میرے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. انہوں نے پرسنل ذاتی تجربات بھی بتائے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مختلف تجویزوں پر غور. اچھا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کا سوال جو ہے یہ حل ہو جائے جی، اور اس کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہے وہ سوچتے تھے اس پر. اگر استصواب رائے عامہ کے بجائے بین الاقوامی اثر و رسوخ کے زیر اثر بھارت اور پاکستان کو مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کے لیے کہا جائے تو اس صورت میں ہمارا موقف یہ ہوگا کہ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کا کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے. صحیح. جس کو وہ آپس میں مل کر بیٹھ کر طے کر سکیں، ناٹ بائیلیٹرل. یہ ریاض جموں کشمیر کے 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کی آزادی
اور حق خود رعیت کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مستقل اعتماد تھا۔ جب تک ریاستی عوام کی بھرپور نمائندگی کے ساتھ سفری کی کانفرنس طلب نہ کر لی جائے اور اس میں تینوں فریق کی رضامندی اور انسانی حقوق کی بالادستی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی پاس شدہ اور دونوں ملکوں کی طرف سے تسلیم شدہ قراردادوں اور تقسیم ہند کی بنیادوں کو فیصلہ کی بنیاد قرار دے کر ایسا تصفیہ کر لیا جائے جو ہر سے فریق کو بغیر کسی جبر و اکراہ کے تسلیم ہو۔ آپ سنتے ہیں؟ اور ریاست جموں کشمیر کی تینوں اکائیوں کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو، یعنی جموں کشمیر اور لداخ تینوں۔ اس وقت تک کوئی تصفیہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر اس باہمی تصفیہ کی صورت میں یہ تجویز پیش کی جائے کہ ریاست جموں کشمیر کی تینوں اکائیوں کشمیر، لداخ اور جموں کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی حیثیت دی جائے، بھارت اور پاکستان اپنی فوجیں زیر قبضہ علاقوں سے نکال دیں اور ریاست کو ہر حیثیت سے مکمل خود مختار حیثیت سے نہ صرف بھارت اور پاکستان بلکہ بین الاقوامی برادری سطح پر تسلیم کر لیا جائے، تو اس تجویز کو ہم احون البلیتین کے اصول کی یعنی کمتر برائی کی اصول کی رہنمائی میں ریاستی عوام سے تسلیم کرنے کی اپیل کریں گے، تاکہ 42 سالہ رشتہ ہوا سیاسی ناسور مندمل ہو جائے اور ریاستی عوام کو طویل عرصہ کی سیاسی غیر یقینی سے نجات مل جائے۔ بہت خوب، یہ نقطہ جو ہے یہ بہت اہم ہے جو آپ نے بتا دیا۔ ہم جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ایک محدود ہوتے ہیں اور ایسی اچھی باتوں کے دوران بعض دفعہ وقت کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایک آخری سوال میں جو میرے اندر ہے کہ اس میں آپ کو اچانک پتہ لگتا ہے کہ 2019 میں نظر بند ہو چکے ہیں اور 2021 تک نظر بند ہیں، آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں اطلاع ملتی ہے کہ سید علی گیلانی صاحب دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ایک لمحہ جو آپ کو اطلاع ملتے ہوئے آپ نے گزارا ہے، وہ جو لمحے ہیں وہ بیان فرما دیں تو ہم اجازت بھی لے لیں گے۔ یعنی وہ بیان کرنے کے لیے لائق ہی نہیں ہے، ایسی وہ یعنی ایک کیفیت ہے، وہ ایک یہ تو کیفیت ہے جو کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے جو پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا ہے کہ گویا پہاڑ گر گیا، ایسی کیفیت ہے۔ سکتے میں آ جاتا ہے انسان، سخت شوق، بہت بڑا شوق، جیسے دنیا رک گئی ہے، ساکت ہو گیا ہے سب کچھ، کہ اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ کا حوصلہ آگے کس طرح چلتا ہے؟ لیکن اس میں وہی میں نے بات کہی کہ ایک تو دیکھتا ہے کہ جس انسان کو کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اس کا قد کاٹ کتنا بڑا تھا، یقین کے لحاظ سے، اعتماد کے لیے دراز قامت تھا، جو وہ کھڑا رہا بیماری میں، اور پھر اسلام کا یہ دستور، یقین اللہ مستی خود گزینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، اللہ پر تم ایسا یقین رکھو، یقین اللہ مستی خود گزینی، مست ہو جاؤ اس یقین میں، یقین مثل خلیل آتش نشینی، اور پھر خلیل کی طرح آگ میں بیٹھو، یہ یقین ہے۔ بہت شکریہ، باتیں بہت ہیں اور اب اگر ہم اور شروع کریں تو بہت دور تک جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ میں اس لمحے میں داخل ہو جاؤں جہاں پہ بہادروں کو، جہاں پہ شہیدوں کو، جہاں پہ جن کے نقش قدم پہ چل کے ہم آزادی کی منزلیں حاصل کرنے کا عہد کرتے ہیں، ان کو ہم
آنسوؤں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کی آمد کا بہت شکر گزار ہوں۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں، اور ہم ہمیشہ سید علی گیلانی صاحب کی محبتوں کو، ان کی باتوں کو مشعل راہ سمجھتے ہوئے آزادی کا پرچم بلند کرتے ہوئے یقیناً آزادی سے ہمکنار ہوں گے۔ خالد مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔